نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے، ان کے بارے میں جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ اب دیکھیے انسان ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے انسان کو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان بڑا غرور کرتا ہے، بڑا تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کی تخلیق کی ہے، ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے کی ہے۔ انسان بڑا غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ان سے انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے مٹی ایک مٹھی لی اور ایک مٹھی سے مالک کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ہر انسان کو اللہ نے مختلف مٹیوں سے پیدا کیا، جس کی وجہ سے کوئی سیاہ فام ہے، کوئی سرخ فام ہے، مختلف قسم کی رنگت ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے۔ ہمیں ان سے انکساری اختیار کرنی چاہیے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، فرعون نہیں بننا چاہیے، نمرود نہیں بننا چاہیے، قارون نہیں بننا چاہیے، حامان نہیں بننا چاہیے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم مٹی سے پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے مٹی سے ہماری تخلیق کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنایا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان آتا ہے، ایسے آواز آتی تھی، ایسے گزرتا، ایسے ٹھونکے مارتا تھا۔ فرشتے خوفزدہ تھے دیکھ کر، ایک نیا جسم ہے، مٹی سے تخلیق ہوئی ہے، فرشتے حیران تھے پتہ نہیں کون سی چیز، اور سر کی طرف سے داخل ہوا، پیچھے سے نکل گیا، کہا یہ کیا چیز، یہ تو کوئی چیز نہیں، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب یہ شیطان کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ کیا چیز ہے، مجھے قابو دیا گیا تو میں تباہ کر دوں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اب شیطان نے جب یہ بات کہی، اس نے سارے کے سارے معاملات کو دیکھا، تکبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا نا، ان کی ساری سے نکل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اس کو آگ سے پیدا کیا تھا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق آگ سے کی ہے، حالانکہ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی ہے، اور نور کا مقام اور مرتبہ ظاہری بات ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے انس و انکساری کو اختیار کیا، رب کا حکم آیا فوری طور پہ مان لیا، سجدہ ریز ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے حکم کیسے دیا؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا صَفَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں جب یہ صورت بنا دوں گا، اس میں روح بھون دوں گا، فرشتوں اب سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سارے فرشتے سجدہ ریز ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، رب کا حکم آ گیا ہے، ان سے انکساری اختیار کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اپنی انا پرستی کو مقدم نہ کیا کریں، یہ نہیں ہاں جی نہیں میں تو ہی کرنا ہے جی، نہیں چاہو جو کرنا ہے کر لو جی، اللہ اور اس کا رسول یہ کہتا ہے نہیں جی بس ہیومینٹی کا کیا کہتی ہے، حرفی آخر ہے، میں نے جانتے نہیں ہو، تکبر نہیں، غرور نہیں، ہاں جی میں سلام لوں کیوں لوں بھائی، میری تو بڑی پرسنالٹی ہے، میں تو گاڑی میں بیٹھنے والا ہوں، میں تو لٹھے اور کرنڈیوں کا سوٹ پہننے والا ہوں، میں 50,000 کی خوشبو استعمال کرنے والا ہوں، میں بہت بڑے عہدے اور کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا فیصلہ ہی حرف آخر ہے، جو میں کہہ دوں وہ ہو جانا چاہیے۔ نہیں، اگر یہ تکبر یہ غرور تمہارے اندر آ گیا تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ کیا فرعون کو بھول گئے ہو؟ کیا نمرود کو بھول گئے ہو؟ خود کو خدا کہنے والے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے والے، اور پھر رب نے کس طرح ان کا انجام کیا۔
کیا پانی نے فرعون کو قبول کیا؟ اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ نمرود کی حالت کیا تھی؟ 450 سال تک حکومت کرنے والا، اور اتنا تکبر اور غرور و گھمنڈ میں نکل پڑا، کہا جاؤ اپنے خدا کو لے کے آؤ، میں اپنی فوج لے کے آتا ہوں۔ تم اپنے خدا کو اپنی فوج لے کے آئے۔ اتنا غرور تھا، اتنا تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ رب نے کس طرح مچھر والی فوج کو بھیج کر اس کا بلیا پیٹ کر دیا۔ قارون، مال و دولت میں ناز کرتے ہو، آج مال و دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کاروں میں بیٹھ کے آتے ہو، جہازوں پہ بیٹھ کے آتے ہو، بڑے پروٹوکول ملتی ہے تمہیں، تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو۔ قارون کو دیکھو، حامان کو دیکھو، کیا انجام ان کا ہوا۔ اتنے خزانوں کی چابیاں کہ اونٹوں پہ لدی ہوتی تھی، اور تیرے خزانے کی چابیاں کہ 1 یا 2 یا 10 20 چابیاں ہوگی، اور اس کے خزانوں کی چابیاں تو اونٹوں پہ لدی ہوتی تھی۔ نہ مال کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ بادشاہت کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا۔ کام آئے گی اگر کوئی چیز تو وہ عزت و انکساری کام آئے گی۔ جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا تو اپنی انا پرستی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دیتا ہے، فوری طور پہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب آ جائے نا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقتی طور پر اور ظاہری طور پہ تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں اپنی انا پرستی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے تکبر غرور کو، وہ جو کچل کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہا ہے، اس بات کے ماننے کی وجہ سے رب نے اسے بڑی عزت و عظمت سے نوازنا ہے۔ یہ عزت انکساری ہوتی کیا ہے؟ عزت انکساری ہوتی کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز جو فرشتوں میں تھی؟ کتنا مقام و مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو دیا، فرشتوں کے اندر عزت انکساری۔ یہ عزت انکساری کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دوسرے بندے کو، اپنی ذات کو دوسرے بندے کے مقابلے میں کم تر سمجھے، خود کو، دوسرے لفظوں میں خود کو کم تر سمجھے دوسرے لوگوں کے مقابلے۔ کم تر سے مراد کیا؟ حقیر سمجھے، دوسروں کی رسپیکٹ کرے، عزت کرے، ادب کرے، احترام کرے، خود کو نہ وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ تکبر، اگر خود کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو پھر یہ عزت انکساری ہے۔ یہ چھانچ لیجیے اپنے، اگر آپ کے دل کے اندر یہ آئے نا، آپ کے دل کے اندر یہ آئے بات، ہاں جی میں تو بڑا پاٹے خان ہے، میری حیثیت کے دنوں بہت ہی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تکبر ہے۔ اگر آپ سمجھے کم تر ہیں، اچھا اگر آپ یہ سمجھے نا کہ میں کم تر ہوں، وہ مجھ سے اچھا ہے، بہتر ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب نے آپ کو کامیابی دے دینی ہے۔ آپ کو بلند رب نے کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت اللہ نے ڈالنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خود سے بہتر نہیں سمجھتے، خود کو کم تر سمجھتی ہیں، لوگوں کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت ڈالنا میرے رب کا کام ہے۔ دیکھتے نہیں ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت انکساری، ہمارے نبی کی عزت انکساری، کیا حالت زار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچہ بھی جاتا ہے، بچہ بھی گزرتا ہے، اسے بھی مدینے کے تاجدار سلام کہتے ہیں، بڑا ہے تو چھوٹا اسے بھی سلام کہتے ہیں۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے خود باندھتے ہیں، گھر کے کام کاج کے اندر معاملت کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں نہیں چرائیں، تجارت کا کام نہیں کیا، نبی ہے، نبی عظیم الشان نبی، نبیوں کے سردار، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی کو امامت کروانے والے سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں آئے ہیں، سارے انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، بتا دیا کہ لوگوں میری محبت چاہتے ہو، میں رب ہوں، میری محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو میری محبت تمہیں خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ وہ عظیم نبی، وہ عظیم رہنما، وہ عظیم قائد، وہ عظیم رہبر و رہنما، وہ عظیم سپاہ سالار، امام الانبیاء،
خود گھر کے کام کر رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، مختلف بستیوں کی طرف رخ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، ان کے اوپر پورا کرکٹ پھینکا گیا، اس عظیم الشان نبی کے اوپر پتھر پھینکے گئے، مدینے کے تاجدار کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے آپ کو نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن مدینے کے تاجدار کی عزت انکساری کا حالت دیکھیے کہ پھر بھی مدینے کے تاجدار نے اکڑے نہیں، اور تو کون ہونا نہیں، عزت انکساری اختیار کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ فرشتوں نے عزت انکساری کو اختیار کیا، رب نے ان کو کامیابیاں دی، جس نے تکبر کیا، جس نے تکبر کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، رب نے جنت سے نکال